الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. تمام خوبیاں حمد ثنا اللہ جل وعلا کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. درود سلام بے حد بے حساب اس ہستی کے لیے جو ہم سب کے آقا و مولا ہیں. اللہ کریم کے حضور دعا گو ہوں، مالک و مولا اول وقت میں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. احباب، زندگی جینے کے دو راستے ہیں، ایک حق کا راستہ ہے، دوسرا باطل کا راستہ ہے. خیر کا راستہ، شر کا راستہ، سچ کا راستہ اور جھوٹ کا راستہ. زندگی جینے کے دو راستے ہیں. ایک راستے کی آخری منزل جنت ہے اور دوسرے راستے کی آخری جو منزل ہے وہ جہنم ہے. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها. اللہ قسمیں اٹھا رہا ہے یہاں، پھر فرماتا ہے: قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. جن لوگوں نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گئے، اور بے شک جنہوں نے گناہوں میں اپنے نفس کو چھپایا وہ ناکام اور خسارے میں ہو گئے. قرآن مجید فرقان حمید نے واضح بیان کیا ہے کہ بامراد کون ہے اور ناکام اور نامراد کون ہے. الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. اللہ فرماتا ہے یہاں اللہ نے زبان دی ہے، دو ہونٹ دیے ہیں، اللہ نے دو آنکھیں دی ہیں، وہدیناہ النجدین، اور ہم نے دونوں راستے دکھا دیے ہیں. ایمان کا راستہ جو چاہے اختیار کرے اور کفر کا راستہ جو چاہے اختیار کرے. چوائس اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دی ہے، اور جو جس راستے پر جائے گا آخرت میں جزا اور سزا کا جو دار و مدار ہے وہ اسی راستے پر ہے جس راستے کو اس نے اپنایا ہے. ایک راستے پر شیطان چلا اور اس کے ورغلانے پر نمرود، فرعون، حامان، شداد، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ اور شیبہ چلے. دوسرا راستہ حضرت آدم علیہ السلام کا راستہ ہے. اس راستے پر انبیاء چلے، رسول چلے، نبی چلے. اس راستے پر صحابہ کرام چلے، اولیاء عظام چلے، غوث، قطب، ابدال، داتا، خواجہ، یہ اس راستے پر چلے. سوال یہ ہے کیا یہ دونوں راستے برابر ہیں؟ ہرگز برابر نہیں. جب دونوں راستے برابر نہیں تو ان دو راستوں پر چلنے والے وہ بھی آپس میں برابر نہیں ہو سکتے. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بے شک ہم نے اسے راہ بتائی ہے
یا حق مانتا ہو یا ناشکری کرتا ہو. اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا. کفر کے راستے پہ جو چلتا ہے اس کے لیے اللہ فرماتا ہے طوق ہے، زنجیریں ہے، بڑکتے آگ ہے. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. اور دوسری طرف بے شک نیک لوگ اس جام سے پئیں گے جس میں کافور ملا ہوا ہوگا. یہ سورہ دہر کی آیات ہے. پھر سورہ قیامہ میں ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. قیامت کا جب دن ہوگا تو کچھ چہرے بڑے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کا دیدار کرتے ہوں گے. اور دوسری طرف فرمایا وَوُجُوهٍ يَوْمَئِذٍ بَاصِرَةٌ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ. اور کچھ چہرے جو ہوں گے بڑے بگڑے ہوئے ہوں گے، سمجھتے ہوں گے کہ ان پر عذاب آنے والا، تکلیف دیکھنے والے ہیں. قیامت کا دن ان کے لیے ہے، پھر جہنم کا عذاب ان کے لیے ہے. سورہ حشر میں اللہ فرماتا ہے لا يستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنت هم الفائزون. اللہ فرماتا ہے جہنم والے اور جنت والے یہ برابر نہیں ہو سکتے. جنت والے یہ تو هم الفائزون مراد کو پہنچے ہوئے ہیں. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. پھر اللہ سوال کرتا ہے کیا علم والے اور بے علم کیا یہ آپس میں برابر ہے؟ سورہ فاطر اٹھا کے دیکھے وما يستوي الاعمى والبصير. اللہ فرماتا ہے آنکھ والا اور نابینا یہ آپس میں برابر. جس کو اللہ نے ایمان کا نور دیا ہے وہ اور جو کفر کے اندھیرے میں ہے وہ یہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے. ولا الظلمات ولا النور. ایمان یہ نور ہے اور کفر یہ اندھیرا ہے. ولا الظلمات ولا النور. اندھیرا اور روشنی آپس میں برابر نہیں ہو سکتے. ولا الظل ولا الحرور. سایہ اور دھوپ یہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے. وما يستوي الاحياء ولا الاموات. زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے. جس کے سینے میں ایمان کا نور ہے اللہ اسے زندہ کہہ رہا ہے، اور جو کفر کی گمراہی میں اندھیرے میں شرک میں ڈوبا ہوا ہے، غرق ہے، وہ گمراہی میں ہے، وہ مردہ ہے. اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. اللہ فرماتا ہے جو اللہ کی جماعت ہے یہ کامیاب ہے. اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. اور جو شیطان کی جماعت ہے وہ کیا ہے؟ وہ خسارے میں ہے، وہ بربادی میں ہے، وہ تباہی میں ہے. اب جس کو اللہ نے تھوڑی سی بھی عقل دی ہے تو وہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ جو مغضوبان خدا ہے اور محبوبان خدا ان کے درمیان زمین اور آسمان کا فرق ہے. جس کو اللہ نے تھوڑی سی بھی عقل دی ہے وہ سمجھ سکتا ہے جس کو اللہ پسند نہیں کرتا اور جس کو اللہ پسند کرتا ہے ان کے درمیان کتنا فرق ہے؟ زمین اور آسمان کا فرق ہے. ان دونوں کا مقام رب کے حضور الگ الگ ہے. ایک پرا گندا حال میں ہو، بکھرے بال ہو، قسم اٹھا لے اللہ اس کی قسم کو پورا کر دیتا ہے. پتھر جو ہے اگر سب ایک جیسے ہے تو پھر لات کو، عزا کو، منات کو، حبل کو کعبے سے باہر کیوں پھینکا؟ اور مقام ابراہیم پر ایک پتھر لگا ہوا ہے، حجر اسود بھی ایک پتھر ہے جسے ہم چومتے ہیں. پتھر آپس میں برابر نہیں ہے. سمجھانا یہ چاہتا ہوں دشمن خدا کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور محبوبان خدا کے پاس سب کچھ ہے. دشمن ایسے تہی دامن ہے کہ ان کے پاس کھجور کی گٹلی چھوٹی سی اتنی بھی ان کے پاس کوئی پاور، کوئی اختیار نہیں ہے. دشمن ایسے بے دست و پا ہے کہ وہ سب مل کر بھی مکھی کا ایک جو مچھر ہے اس کا ایک پر بھی نہیں بنا سکتے. جو دشمن ہے سارے مل بھی جائے تو وہ مچھر کا اور مکھی کا ایک پر نہیں بنا سکتے. دشمن جانوروں سے بھی بدتر ہے، وہ ذلیل ہے. یہ میں نہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے. دشمن جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. دشمن اگر فرعون کی صورت میں ہے تو ذلیل اور رسوا ہے، اسے غرق کر دیا ہے. دشمن اگر نمرود کی صورت میں ہے تو پھر مچھر سے مروا دیا ہے اسے. دشمن اگر قارون کی صورت میں ہے تو زمین میں دھسا دیا اللہ نے. دشمن اگر ابو جہل کی صورت میں ہے تو 2 چھوٹے بچوں سے اللہ نے مروا دیا ہے. یہ ہوگی دشمنوں کی بات. اور دوسری طرف کون؟
وہ جو اللہ کے محبوب بندے ہیں. اگر محبوب صورت آدم میں ہو تو مسجود ملائک ہے. محبوب اگر صورت نوح میں ہے تو عالمگیر طوفان میں محفوظ ہے. محبوب اگر صورت ابراہیم میں ہے تو نار نمرود میں مامون ہے، محفوظ ہے. محبوب اگر صورت ذبیح ہو، اسماعیل علیہ السلام ہو، تو ایڑیا رگڑے اللہ وہاں سے زمزم جاری فرما دیتا ہے. محبوب اگر صورت کلیم میں ہو تو وہ پتھروں سے بھی چشمے جاری کر دیتا ہے. محبوب اگر صورت خضر میں ہو تو علم لدنی کا خزانہ رکھتا ہے. محبوب اگر صورت عیسیٰ میں ہو تو پھر مٹی اٹھائے، پرندہ بنائے، پھونک مارے، اللہ اسے بھی زندگی عطا کر دیتا ہے. محبوب اگر صورت عیسیٰ میں ہو تو کوڑیوں کا مریض آئے اسے شفا دے دیتا ہے، کوئی اندھا آئے اسے آنکھیں دیتا ہے، ارے جو مردہ ہو اللہ کے حکم سے اسے بھی زندہ کر دیتا ہے. دسترخوان اللہ بھیجتا ہے. صورت محبوب اگر عیسیٰ ہو، اگر محبوب صورت آصف بن برخیہ میں ہو تو کئی سو میل کا فاصلہ ہے، تخت بلقیس پلک جھپکنے سے پہلے دربار میں پیش کر دیتا ہے. یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا. حسن یوسف ید بیضا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آچا خوبا ہما دارن تو تنہا داری. یہ تو وہ احباب تھے جو رسول اللہ کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں. وہ ہستی پھر ان کا مقام کیا ہوگا جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو جانے کائنات، شان کائنات، آنے کائنات ہے، جن کی وجہ سے یہ مخلوق دنیا پہ نظر آتی ہے. وہ ہستی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کا ٹائٹل لیے دنیا میں تشریف فرما تھے. وہ ہستی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ان کی عظمت کا، ان کی شان کا، ان کے وقار کا عالم کیا ہوگا. ساری کائنات نے سن کے گواہی دی، انہوں نے آنکھوں سے جاگتے ہوئے اللہ کا دیدار کیا ہے. ان کا مقام کیا ہوگا. آدم علیہ السلام کو ایک بار فرشتوں نے سجدہ کیا ہے. در مصطفیٰ پر تو صبح بھی 70,000 آتے ہیں، شام کو بھی 70,000 آتے ہیں. جو ایک بار آیا وہ دوبارہ نہیں آ سکتا. صبح محشر تک فرشتے اسی طرح حاضر ہوتے رہیں گے. سلیمان علیہ السلام کا لشکر انسانوں پر، جنات پر، سلیمان علیہ السلام کا لشکر حیوانوں پر ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کی خاطر اللہ تعالیٰ نے بدر میں فرشتوں کا لشکر بھیجا ہے. سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولی جانتے ہیں، میرے مصطفیٰ تو پتھروں کی بولی بھی جانتے ہیں. سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ طاقت قوت دی کہ وہ پرندوں کی بولی سمجھتے. حضور کی بارگاہ میں ہرن آتا ہے تو وہ بولتا ہے، اونٹ آتا ہے تو وہ بولتا ہے. حضور کی بارگاہ میں پتھروں نے کلام کیا، حضور نے ان کے کلام کو سمجھا ہے. سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہواؤں پر ہے. میرے مصطفیٰ اگر انگلی کا اشارہ کرے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیتے ہیں. سلیمان علیہ السلام 3 میل کے فاصلے پر چونٹی چلتی ہے، بولتی ہے تو اس کے کلام کو سن لیتے ہیں. میرے مصطفیٰ تو لوح محفوظ پہ چلنے والے قلم کو بھی سن لیتے ہیں. اللہ نے درجے دیے ہیں. موسیٰ علیہ السلام سے قوم نے پانی مانگا، انہوں نے پتھر سے جاری کیے. صحابہ نے رسول اللہ سے مانگا تو پھر انگلیاں ہے فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیا پنجاب رحمت کی ہے جاری. واہ واہ، آپ نے اپنی انگلیوں سے فیض جاری کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے رب سے کلام کیا تو میرے مصطفیٰ نے رب سے کلام بھی کیا ہے اور آنکھوں سے دیدار بھی کیا ہے. تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو جوش لن ترانی اور کہیں تقاضے وصال کے ہیں. موسیٰ علیہ السلام جہاں قدم رکھے وہ مرکز تجلی ہے. ابراہیم علیہ السلام جہاں قدم رکھے وہ جائے مصلی ہے. میرے محبوب جہاں قدم رکھے وہ عرش معلی ہے. یہ مقام اللہ نے رسول اللہ کو دیا. یوسف علیہ السلام کا حسن مشہور ہے. یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اتنا حسن دیا، کوئی دیکھتا تو 3 مہینے بھوک نہیں لگتی. عورتوں نے انگلیاں کاٹ دی. اور ہمارے آقا سبحان اللہ، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء كما كان حقه. بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. ہمارے آقا کو اللہ نے مقامات دیے ہیں، درجے دیے ہیں. جبریل عرض کرتے ہیں، اللہ اکبر. مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے کہا ذرا اپنا حسن دکھاؤ نا.
600 پر کھول کے جبریل نے اپنا حسن دکھایا. جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ بھی ذرا اپنا حسن تو دکھائے نا ہمیں. جبریل تم نہیں دیکھ سکتے. مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر رسول اللہ اپنا حقیقی حسن دکھا دیتے جبریل صبح محشر تک بے ہوش پڑے رہے تھے. حضرت عبداللہ بن رواحہ فرماتے ہیں اللہ تعالی اگر رسول اللہ کو قرآن اور دیگر معجزات نہ بھی دیتے صرف چہرہ رسول یہ نبوت کی دلیل ہوتی, یہی کافی ہوتی, اور کوئی معجزہ نہ ہوتا, رسول اللہ کا چہرہ ہی کافی تھا نبوت کی دلیل کے لیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں جب میں نے یہ چہرہ دیکھا تو میں نے کہا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا, اللہ نے وہ کمال عطا کیا. احباب, مسلمان ہمیشہ محبوبان خدا سے محبت رکھتے ہیں, ان کے لیے احترام, ان کے لیے عقیدت, ان کے لیے محبت کے جذبات ہوتے ہیں. ہم کسی نمرود, فرعون, کسی قارون, شداد, ابو جہل اور ابو لہب کے ماننے والے نہیں, کسی من دون اللہ کے ماننے والے نہیں, ہم اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں. مسلمان مانتے ہیں تو صفی اللہ, نجی اللہ, روح اللہ, کلیم اللہ کو ماننے والے ہیں. ہم رسول اللہ کو ماننے والے ہیں, ہم اللہ کو ماننے والے ہیں, ہم بیت اللہ کو ماننے والے, کتاب اللہ کو ماننے والے, ولی اللہ کو ماننے والے ہیں. ہم انہی کی بات کرتے ہیں. ایک گروہ خدا کا باغی ہے اور دوسرا گروہ خدا سے راضی ہے. دو گروہ ہے. میں اپنی بات پر آنا چاہ رہا ہوں. اب اصل بات یہ ہے کہ دشمنوں کی رد میں نازل ہونے والی آیات کو محبوبان خدا پر چسپا کر دینا, ان پر فٹ کر دینا, یہی تفرقہ بازی ہے, یہی امت میں بگاڑ ہے, یہی سے نفرت کا اظہار ہے. جو آیت بت کے لیے نازل ہوئی وہ کوئی اٹھا کے حضور غوث اعظم کے لیے فٹ کر دے تو کیا تفرقہ بازی شروع نہیں ہو جائے گی؟ شیطان خود بھی مردود ہوا اور محبوبان خدا سے جو بغض رکھتا ہے وہ بھی اسی کے نقش قدم پر ہے. توحید کی آڑ میں خارجیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کفر کا فتویٰ لگایا. کیوں؟ اس لیے کیونکہ شیر خدا بھی ان کے توحید کے معیار پہ پورا نہیں اترتے تھے. حضرت علی جیسی ہستی بھی ان کی توحید کے معیار پہ پورا نہ اترتے ہو تو میں اور آپ پھر کس کھاتے میں ہیں؟ صحابہ جیسی ہستیوں پر بھی اگر شرک کے فتوے لگے ہوں تو ہم اور آپ پھر کس کھاتے میں ہیں؟ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کائنات کا بدترین انسان وہ ہے جو آیات بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہو وہ وہاں سے اٹھا کے مسلمانوں پہ فٹ کر دے, ایمان والوں پہ فٹ کر دے. محبت رسول کا تقاضا کیا ہے؟ اب میرا موضوع ہے, یہ ساری تمہید میں نے باندھی ہے. محبت رسول کا تقاضا, یہ آج میرے ٹاپک, یہ آج میرا موضوع ہے. محبت رسول کا تقاضا, سب سے پہلے تقاضا یہ ہے کہ جو شان, مقام, مرتبہ اللہ نے اپنے نبی کو دیا, اللہ نے جو عزت دی ہے, جو مقام دیا, جو شرف دیا, کلمہ گو مسلمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا, ماننے والا, وہ ان تمام شانوں کو دل سے مانے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات کو مانے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کو مانے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کو مانے. تو نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے اور حضور کے علم سے انکار کرتا ہے. جو شان اللہ نے دی, جو حسن و جمال دیا ہے, جو جود و نوال دیا ہے, جو امانت اور دیانت, جو شجاعت رسول اللہ کو اللہ نے دی ہے, ان تمام شانوں کے ساتھ, تمام کمالات کے ساتھ رسول اللہ کو مانو, تب جا کے پھر تم امت مصطفیٰ کہلانے کے لائق ہوگے. ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ جو خوبیاں رسول اللہ میں اللہ نے رکھی ہیں, اگر حضور کے پاس علم ہے تو کیا حضور کا اپنا ہے؟ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو کمال بھی رسول اللہ کو ملا ہے, دینے والا کون؟ اللہ ہے. معراج میں بلانے والا کون؟ اختیارات دینے والا کون؟ جنت تقسیم کروانے والا کون؟ علم کا نور دینے والا کون؟ کمالات دینے والا کون؟ یہ ساری کی ساری خوبیاں اللہ نے دی ہیں. ہم اگر رسول اللہ کی تعریف کرتے تو حقیقت میں ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں, کیونکہ یہ ساری خوبیاں محمد الرسول اللہ میں اللہ نے جمع کی ہے. محبت رسول کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ ان پر ایمان لایا جائے جیسے ایمان لانے کا حق ہے. بہت سارے غیر مسلم ہندوؤں نے رسول اللہ کی نعتیں لکھی ہیں, حضور کی شان بیان کی ہے, لیکن حضور پر ایمان نہیں لائے.
ایسا شخص اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. ایک شخص ایمان نہیں لاتا، زندگی میں ہزاروں نہیں لاکھوں اچھے کام کیے ہوں گے، بہت سارے اچھے اعمال کا ٹائٹل لیے ہوئے ہوں گے، لیکن رسول اللہ پر ایمان نہیں ہے. تو اقبال کہتا ہے مصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہم اوس، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا ہی بھی. اقبال فرماتے تم سب کچھ تمہارے نامہ اعمال میں ہوگا، اگر دامن مصطفیٰ نہیں ہے تو تم ابو لہب کی جماعت میں ہو. کیونکہ خدا تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ در رسول سے ہوتا ہوا جاتا ہے. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. آؤ دین کی بات کرے، آؤ نماز کی بات کرے، آؤ تلاوت کی بات کرے، آؤ اللہ کی بات کرے، اور رسول اللہ کا ذکر تک نہیں کرتے. وہ کون سا دین ہے جس میں نماز تو ہے رسول اللہ نہیں ہے؟ وہ کون سا ایمان ہے جس میں نماز تو ہے، تلاوت تو ہے، رسول اللہ کا ذکر تک نہیں ہے؟ اللہ اکبر. دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر، پھر کلمہ سننے سنانے کا کیا فائدہ؟ قلب میں شوق طیبہ نہیں ہے اگر، پھر مکے میں آنے جانے کا کیا فائدہ؟ خشک سجدے کیے خوب ماتھا گھسا، خوب سجدے کیے خوب ماتھا گھسا، اور پیشانی پہ داغے سجدہ بنا، اور قلب داغ محبت سے خالی رہا. یوں ہی ماتھا گھسانے کا کیا فائدہ؟ تو نے حب احمد کی تبلیغ تو نے نہ کی، کٹ گئی عمر گستاخیوں میں تیری، نقص ڈھونڈنا ہی مقصد ہے تیرا، یوں ہی بستر اٹھانے سے کیا فائدہ؟ دین کی بات کریں، دین کی بات کریں، دین کی کون سا دین ہے جس میں رسول اللہ نہیں ہے؟ احباب، عقیدہ اور عقیدت دونوں کا درست امتزاج بہت ضروری ہے. دو باتیں، عقیدہ اور عقیدت. عقیدہ یہ کہ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے اونچا ہمارا نبی ہے. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور عقیدت کیا؟ یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑ جہاں نہیں. مولانا صاحب آپ نے بہت خوبصورت لباس پہنا ہے، آپ کا امامہ بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، آپ نے گھڑی بڑی اچھی پہنی ہے، آپ کی کتابیں بہت اچھی ہے. اب مولانا صاحب آپ کی تقریر میں مزہ کوئی نہیں آیا. یہ آپ میری تعریف کر رہے ہیں؟ یہ سوال کر رہا ہوں بڑے سادہ سے الفاظ میں. مولانا صاحب بڑا خوبصورت لباس پہنا ہے لیکن تقریر میں مزہ نہیں آیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء ہے، ہم مانتے ہیں، رحمت للعالمین ہے، ہم مانتے ہیں، شفیع المذنبین ہے، ہم مانتے ہیں، خاتم النبیین ہے، ہم مانتے ہیں. لیکن علم کی بات آئی تو یہ میں کتاب سے پیش کروں گا، یہ اپنے طرف سے نہیں. علم کی بات آئے تو کہے رسول اللہ کا علم، اس میں کیا بڑی بات ہے، ایسا علم تو زید، بکر، پاگل اور جانوروں کے پاس بھی ہے. یہ آپ نے رسول اللہ کی تعریف کی ہے. یہودی یہ بات کرے تو سمجھ آتی ہے کہ چلو دشمن ہے. کلمہ بھی رسول اللہ کا پڑھتے ہو، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا احسان بھی گیا. حضور کا کلمہ گو مسلمان خود کو کلمہ گو مسلمان کہے اور پھر رسول اللہ کے لیے یہ عقیدہ رکھتا ہو، کائے کا مسلمان ہے پھر؟ ذکر رو کے فضل کاٹے عیب کے جو یار رہے، پھر کہے منکر کہ میں ہوں امت رسول اللہ کی. ہمارا قادیانیوں کے ساتھ اختلاف کیا ہے؟ قادیانیوں کے بارے میں تو سب جانتے ہو نا، کوئی ہے جو کہے نہیں میں نہیں جانتا؟ سب کو پتہ ہے قادیانی کیا ہے. ہمارا قادیانیوں کے ساتھ کیا اختلاف ہے؟ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے. ختم نبوت کے تخت پر کون بیٹھا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. قادیانیوں نے کیا کیا؟ مرزے کو اٹھا کے اس تخت پہ بٹھا دیا. ہمارا یہیں سے تو اختلاف ہے. حضور سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین نہیں مانتا، ہم اس کو مسلمان نہیں مانتے. جو رسول اللہ کو
خاتم النبیین نہیں مانتا، ہم کیسے اس کو مسلمان مانیں؟ کیوں؟ ہو نا یہ پھول تو بلبل کا ترنم نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم نہ ہو نا یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ یہ نہ ہو تو پھر رہتا کیا ہے پیچھے ہمارے پاس؟ رسول اللہ کو آپ خاتم النبیین نہیں مانتے، پھر آپ کے پاس امام صاحب ان کے پاس وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، وہ بھی روزے رکھتے ہیں، وہ بھی حج پہ جاتے ہیں، میں کہتا ہوں وہ سب کچھ کرتے ہوں گے۔ اس کے ایک مثال سے سمجھاؤں، وہ سب کچھ کرتے ہوں گے لیکن وہ زیرو ہے۔ وہ کیا ہے؟ زیرو ہے۔ بد مذہب قادیانی، وہ سجدے بھی کرے، وہ تلاوت بھی کرے، وہ حج میں بھی جائے، وہ سب کچھ کرے، وہ کیا ہے؟ زیرو ہے۔ کیوں؟ ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ایک لکھتے ہیں نا، ایک کے ساتھ آپ ایک زیرو کا اضافہ کر دیں، کیا بنا؟ 10 بنا۔ نمازیں پڑھیں، ایک اور زیرو لگا دیں، روزے رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، زیرو بڑھاتے جائیں، زیرو بڑھاتے جائیں۔ کیوں؟ ایک موجود ہے، ایمان موجود ہے آپ کا۔ آپ کا ایمان ہے، جتنے زیرو لگاتے جائیں گے آپ کی ویلیو بڑھتی جائے گی۔ آپ ایک موجود ہے، اس ایک کو ہٹا دو وہاں سے، رسول اللہ کی محبت کو ہٹا دو، رسول اللہ کو بیچ سے نکال دو، پورا صفحہ زیرو سے بھر دو، وہ سب کا سب زیرو ہے، وہاں کچھ نہیں بچتا۔ لاکھ سجدے کرو، پیچھے رہنا کوئی نہیں۔ بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کوثر اپنا، بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کوثر اپنا، جو ان سے بے تعلق ہوا ہمارا ہو نہیں سکتا، ان سے بے تعلق ہوا ہمارا ہو نہیں سکتا۔ محبت کا تقاضا ہے کہ ہر وقت رسول اللہ کا ذکر کیا جائے۔ من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو جس سے محبت کرتا ہے اکثر اسی کا ذکر کرتا ہے۔ حضور ہمارے ذکر کے محتاج نہیں ہے، پہلے یہ کلیئر کریں۔ رسول اللہ ہمارے ذکر کے محتاج۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے ان کو وہ شانیں دی ہیں کہ جہاں تک ہماری سوچ بھی نہیں جا سکتی۔ انسان اپنی بنائی ہوئی چیز جوڑ سکتا ہے، توڑ سکتا ہے۔ یہ بلب ہے، یہ چراغ جو تیل کا ہے، یہ بنایا بھی انسان نے ہے، اور بجھانا چاہے تو انگلی کے ایک اشارے سے اسے بجھا سکتا ہے۔ یہ سورج جسے اللہ نے بنایا اور اللہ نے چمکایا، سارے انسان مل بھی جائے اس سورج کو نہیں بجھا سکتے، اس سورج کو نہیں بجھا سکتے۔ جس کی شان رفعت اللہ نے بڑھائی ہے اس کو کوئی کیسے گھٹا سکتا ہے؟ سارے کائنات کے انسان، حیوان، جنات مل بھی جائے رسول اللہ کے ذکر کو کم کرنے کے لیے، حضور کا ذکر کم نہیں ہو سکتا، کیونکہ بڑھانے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اے حبیب، جو تجھے مٹانے کی بات کرتا ہے، جو اس شمع کو بجھانے کی بات کرتا ہے، جس کو روشن اللہ نے کیا ہے، وہ خود بجھ جائے گا، اس کی نسل صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گی۔ محبوب آپ کا ترانہ آج بھی گنگنا رہے ہیں اور صبح محشر تک آپ کا ترانہ اسی طرح ہی بجتا رہے گا۔ رسول اللہ کے ذکر کو نہیں بجھا سکتا، کوئی بھی نہیں بجھا سکتا۔ جنہوں نے آپ کو شاعر، مجنون، کاہن کہہ کر آپ کا ذکر روکنے کی کوشش کی ہے، اللہ نے ان کے ذکر کو بھی مٹایا، ان کی نسلوں کو اللہ نے ختم کر دیا ہے۔ انسان فانی ہے اور اس کی بنائی ہوئی چیزیں بھی فانی ہے، اس پہ فنا نے آنا ہے۔ انسان خود بھی فانی ہے اور وہ جو چیز بنائے اس پر بھی فنا ہے، لیکن ذکر مصطفیٰ کی ایسی نعمت ہے کہ اس پہ فنا نہیں ہے۔ کیوں ذکر مصطفیٰ پہ فنا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ذکر مصطفیٰ کو اللہ نے اپنی طرف نسبت دی ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ کر اللہ نے حضور کا ذکر خود بلند کیا ہے۔ آیت درود کیا ہے؟ یہ درود شریف جو ہم پڑھتے ہیں، جو ہم سلام بھیجتے ہیں، یہ حضور کی طرف جو ہم سلام کی محبت کے جو گجرے پیش کرتے ہیں، یہ رسول اللہ کا ذکر ہے کہ ہوتا رہے۔ امام بخاری کے استاد ابو العالیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا درود کیا ہے، اللہ کس طرح درود بھیجتا ہے۔ امام بخاری کے استاد ہے، وہ فرماتے ہیں صلاۃ اللہ ثناؤہ عند الملائکہ، اللہ فرشتوں کو جمع کرتا ہے اور اس مجلس میں اللہ رسول اللہ کی تعریف کرتا ہے۔
جس کی تعریف اللہ کرتا ہو اس کی تعریف کو کوئی کم کر سکتا ہے؟ اس کی تعریف کوئی مٹا سکتا ہے؟ حضور چاہتے ہیں کہ غلام ان کا ذکر کرے، کیونکہ جب تک حضور کا ذکر ہوگا ہمارے ایمان کی حفاظت ہوگی۔ حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات میں ایک یہودی چرواہا بکریاں چرا رہا ہے تو ایک بھیڑیا آتا ہے، بکری اٹھا کے چلا جاتا ہے، یہ ڈنڈا لے کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور بھیڑیے سے بکری چھین لیتا ہے۔ وہ بھیڑیا ٹیلے پہ جا کے بیٹھتا ہے، اپنی دونوں ٹانگوں پر بیٹھا اور اگلی دونوں ٹانگیں اٹھائی اور آواز کلام کرتا ہے کہ تو بڑا ظالم ہے، اللہ نے مجھے رزق دیا تھا، میرا رزق تو نے چھین لیا۔ تو وہ چرواہا کہتا ہے سبحان اللہ، یہ کیسی عجیب بات ہے کہ دیکھو ایک بھیڑیا انسانوں کی طرح کلام کر رہا ہے۔ تو بھیڑیا آگے سے کہتا ہے اس سے بھی عجیب تر بات نہ بتاؤں، مدینے میں محمد آئے ہیں جو پچھلی خبریں ساری بتا رہے ہیں۔ وہ بکریوں کو جلدی جلدی جو ریوڑ تھا اس کو ہانکتا وہ مدینہ شریف لے آتا ہے، حضور کی بارگاہ میں آتا ہے، سارا واقعہ سنا دیتا ہے۔ نماز کا ٹائم ہوا، نماز پڑھی، اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کدھر گئے چرواہا؟ وہ ذرا سناؤ نا وہ بات جو تو نے ابھی مجھے سنائی تھی، میری امت کو بھی سناؤ، صحابہ کی جماعت میں سناؤ۔ حضور پسند فرماتے ہیں کیونکہ کلمہ ہم نے رسول اللہ کا پڑھا ہے، ہم کلمہ رسول اللہ کا پڑھتے ہیں۔ یہ کتب احادیث یہ کیا ہے؟ یہ صحابہ کرام رسول اللہ کا تذکرہ کیا کرتے تھے، حضور کی باتیں خلوت میں، جلوت میں، سفر میں، حضر میں، دن میں، رات میں، یہ صحابہ گفتگو کرتے تھے اور وہی گفتگو پھر کتابوں کی صورت میں ہمیں میسر آئی ہے۔ احباب، اس وقت دشمن مل کر مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، مسلمانوں کو کمزور کر رہے ہیں۔ عرب کی حالت آپ کے سامنے ہے، اقتصادی طور پر، معاشی طور پر، روحانی طور پر، اخلاقی طور پر مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کو اپنے مرکز ایمان مدینہ المنورہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کیا جا رہا ہے۔ مسلمان نوجوان اس وقت بدعملی میں، بد اخلاقی میں، فحاشی میں، ڈرگز میں، شراب میں ان کو کھینچا جا رہا ہے۔ کیوں؟ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ فاقہ کش، یہ مسلمان، یہ بھوک برداشت کر لیتا ہے، یہ موت سے نہیں ڈرتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے جسم کے اندر، اس کے دل کے اندر رسول اللہ کی محبت ہے۔ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ اگر ان مسلمانوں کو کمزور کرنا ہے تو کیا کرو؟ ان کے دلوں سے رسول اللہ کا عشق کھینچ لو، یہ خود بخود مر جائیں گے۔ آج وہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ آپ ٹی وی چینلز پر بیٹھے مارننگ شو دیکھے، ڈرامے دیکھے، فلمیں دیکھے، ایک دور تھا مسلمانوں کا، اور آج کیا ہے؟ فلم و ڈراموں میں کیا دکھایا جاتا ہے؟ اوریانی دکھائی جا رہی ہے، فحاشی دکھائی جا رہی ہے۔ رسول اللہ کی محبت کا تذکرہ کسی چینل پر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہود و نصارہ یہ کرنا ہی یہی چاہتے ہیں کہ کسی طرح حضور کی محبت ان کے سینوں سے کھینچے جائے۔ قوم کو دوبارہ اٹھانا ہے۔ اگر اس قوم کو پھر خالد بن ولید جیسا جرنیل اور صلاح الدین ایوبی جیسا عاشق، بلال حبشی جیسا غلام، امام احمد رضا جیسا عاشق دینا ہے تو پھر رسول اللہ کی محبت کو سینوں میں ڈالنا شروع کر دے۔ حضور کی محبت سینوں میں آئے گی تبھی جا کے امت اوپر اٹھے گی۔ ہمارا یہ جو جھگڑا، یہ میلاد کے دن آتے ہیں تو شرک اور بدعت کے فتوے شروع ہو جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ان جھگڑوں سے نکلیں، ان جھگڑوں سے نکلیں۔ آپ کسی بھی عنوان سے، کسی بھی ٹاپک پر، کسی بھی موضوع کو بنیاد بنا کر کسی بینر کے نیچے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بینر پسند نہیں آپ کو، سیرت کانفرنس تو آپ کرتے ہو نا، سیرت کانفرنس کر کے رسول اللہ کی امت کو ایک جگہ جمع کرے اور پھر وہاں حضور کے تذکرے کرے، وہاں حضور کے حسن و جمال کو بیان کرے، رسول اللہ کے معجزات، تعلیم، اخلاق بیان کرے۔ یہ کوئی لڑنے والا موضوع تو نہیں کہ جشن میلاد النبی کا ٹائٹل دیکھا تو جو ہے شروع ہو جاتی ہے۔ امت کو جوڑے، ہاں میسج یہی ہے۔ امت سے بھی یہ گزارش ہے کہ ہر اس جگہ پر آپ ہاتھ نہ ماریں، ہر اس طرف اپنا رخ نہ کرے کہ جہاں پر رسول اللہ کی بولی نہ بولی جا رہی ہو، جہاں پر رسول اللہ کا تذکرہ نہ ہو، حضور کی محبت۔ میں نے اس دن بھی کہا تھا نا، آپ عطر خریدنے جاتے ہیں بوتل دیکھ کے خریدتے ہیں یا خوشبو سونگ کے خریدتے ہیں؟ خوشبو سونگ کے خریدتے ہیں۔ جس محفل میں رسول اللہ کی محبت کی خوشبو آتی ہے ہر اس محفل میں جائیں۔ جن کا عقیدہ ٹھیک ہو، جو یزید کو رحمت اللہ علیہ اور امام حسین کو باغی کہے، ان کے ساتھ بیٹھنا پسند کرو گے؟ جن کے ساتھ بیٹھتے ہو انہیں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔
اپنے عقیدے کا قبلہ درست رکھے، کیونکہ عقیدے کی بنیاد پر ہی جزا اور سزا کا اعلان ہوگا۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور حضور پر جان چھڑکنا جانتے ہیں، تو محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ساری شانیں جو اللہ نے رسول اللہ کو دی ہیں وہ مانیں۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی جہاں بھی جس جگہ بیٹھے ہو رسول اللہ کا تذکرہ کریں۔ اور حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے، جہاں بیٹھو حضور آ گئے ہیں، جہاں بیٹھو رسول اللہ کا تذکرہ، جہاں بیٹھو حضور کے ختم نبوت کی بات کریں۔ تاجدار ختم نبوت، ہمارا عقیدہ ہم بیان کرتے ہیں، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ یہ نعرہ نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں۔ یہی وہ مسلمان ہیں جو رسول اللہ کو خاتم النبیین مانتے ہیں۔ اللہ ہمیں اسی عقیدے پہ زندہ رکھے اور اسی عقیدے پہ اللہ ہمیں موت دے۔ یہاں پچھلے جمعے اعلان ہوا تھا کہ افغانستان میں جو زلزلہ آیا تھا، بہت برا حال، بہت برا حال، غریبی ہے وہاں۔ ایسے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو وہ کہتے ہیں کہ کھانے کی بھی نہیں، ہمارے صرف یہ جو آگے شہید لیٹے ہوئے ان کو دفنا دو، کوئی ہے دفنانے والا؟ ایسی حالت ہے وہاں پر۔ جتنی اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے، توفیق دی ہے، آپ اتنی ان مسلمان بھائیوں کی مدد کریں۔ یہ بھی میلاد کا ایک حصہ ہے، یہ بھی میلاد کا ایک حصہ۔ آپ میلاد پہ خرچ کرنا چاہتے ہیں، اس طرح نہیں تو اس طرح کر لیں۔ آپ لائٹیں نہیں لگانا چاہتے، کسی غریب کے گھر کی بجلی کا بل دے دیں، یہ بھی میلاد شریف ہے۔ آپ کھانا راشن رکھوا دیں، یہ بھی میلاد شریف کے لیے ہے۔ آپ یتیم، غریب، بیوہ، مسکین، بچیاں، ان کا خیال رکھیں اور یہی عقیدہ رکھیں، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے مال دیا، حضور کی آمد پر میں یہ ان کی امت پہ خرچ کر رہا ہوں، اللہ اس کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔